کہ قاری غلام یاسین صاحب تھے، آپ نے کہا نہیں ہے کہ نہیں ہو ہے، اور آپ نے کیا کہا نہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے اللہ اپنی رحمت دور کر دیتا ہے، اس سے اپنی رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے مواقع پر رحمتیں دور ہوتی ہیں۔ جیسے عرض کروں، آپ اپنے گھر میں فوٹو یا تصویر رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ کتا رکھتے ہیں، کتا پال کے دروازے پہ رکھتے ہیں یا بیٹھاتے یا کمروں میں رکھتے ہیں تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب رحمت کا فرشتہ اس سے دور ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، نہ کمائی میں برکت ہوگی، نہ صحت میں فراوانی ہوگی، نہ خوشحالی آئے گی، نہ بچوں میں اتفاق رہے گا، نہ خاندان میں اتحاد پیدا ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت چلی جائے گی تو ہر طرح کا نقصان۔ کتا رکھنے سے کیا نقصان؟ آج جو بھی پیسے والے ہوتے ہیں سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور 50,000 لاکھ 2 لاکھ کا کسی بڑے شہر سے خوبصورت کتا لاتے ہیں۔ اللہ نے دولت دیا تو اس پر یہ ذلت مسلط کر دیا۔ اب وہ کتے کو روزانہ نہلاتا ہے، خود بھی نہیں نہاتا روز مگر نہلاتا ہے، خود بھی نہیں ٹہلتا مگر ٹہلاتا ہے، خود بھی وہ نہیں کھاتا جو اس کو کھلاتا ہے۔ اب وہ ایک کتے کا خادم ہو گیا، کتے کا وہ خادم ہو گیا۔ شریعت کے باہر ایک قدم نکالنے کی کوشش کیا، کتے جیسی مخلوق کا خادم بن گیا۔ سر سید اپنے پاس ایک کتا رکھا تھا، جہاں کہیں وہ جاتے اسے لے جاتے۔ ان کا ایک شاگرد بڑا ہونہار اور قریبی تھا، ایک سفر میں ساتھ تھا، کتا بھی شاگرد بھی۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت حدیث شریف میں آیا ہے جہاں کتے ہوتے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور آپ کتا رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہت تیز ہنسے۔ کون سر سید؟ کہ میاں اسی لیے تو کتا رکھا ہے کہ نہ رحمت کے فرشتے آئیں گے نہ ہماری روح قبض کریں گے تو بہت دن تک جیوں گا۔ زندگی کا متمنی تھا، زندگی چاہتا تھا، تو طالب علم بھی کوئی کنویں کا تو تھا نہیں، سمندر کا تھا، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا طالب علم تھا، ہوشیار اور دانا تھا۔ اس نے برجستہ کہا حضرات اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو آخرکار کتوں کی روح قبض کرنے کے لیے کوئی فرشتہ تو آتا ہوگا۔ ان کا خیال کیا تھا کہ فرشتے نہیں آئیں گے تو روح نہیں لے جائیں گے، روح نہیں لے جائیں گے تو بہت دن تک جیوں گا۔ تو شاگرد نے کہا حضرت آخر کتے کی روح بھی تو کوئی نکالتا ہے۔ دبے لفظوں وہ کہہ دیا کہ اگر آپ کتے سے جان نہیں چھڑائیں گے اور فرشتہ آ گیا تو رحمت کا فرشتہ نہیں، کتوں کی روح قبض کرنے والا فرشتہ لے کے جائے۔ تو اس طرح سے رحمت کے فرشتے وہاں ہرگز نہیں آتے۔ فی زبانی تصویر کشی ہوتی ہے۔ آپ ذرا ذہن رکھیں، تصویر کشی۔ ابھی دیکھا حافظ غلام حسین صاحب نعت خوانی کر رہے تھے اور امام صاحب بھی نعت خوانی کر رہے تھے، تو تصویریں بچے فوٹو لے رہے تھے۔ تصویر کشی کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو فوٹو بناتے یا بنواتے ہیں۔
فوٹو بناتے یا بنواتے ہیں؟ ابھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء